اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ الکافی میں کتاب التوحید کے ضمن میں ہم احادیث کی شرح کو ملاحظہ کر رہے تھے۔ باب نمبر 2 اطلاق القول بأنہ شیء، اس میں حدیث نمبر ہمارے پاس غالباً 6 نمبر حدیث تھی کہ جس کو ہم نے ملاحظہ کیا، اور یہ ایک تفصیلی حدیث ہے۔ اس کے کچھ مطالب آپ کے سامنے گزر چکے ہیں اور بقیہ کو آج انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ تیزی سے بیان کیا جائے۔ حدیث میں امام معصوم علیہ السلام نے جو امور ذکر کیے ہیں انتہائی دقیق اور معرفت سے بھرپور امور ہیں۔ اگرچہ زندیق کے ساتھ یہ گفتگو ہے، لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ زندیق بھی فلسفی ایک ذہنیت کا مالک تھا، وإلا کسی زندیق کے ساتھ اس قدر دقت میں جا کے گفتگو عموماً پیش نہیں کی جاتی۔ بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کی توحید سے منحرف ہوئے بعض افراد سادہ لوح قسم کے ہوتے ہیں، یعنی ذہنی قوت کے مالک نہیں ہوتے، لیکن بعض ایسے افراد ہیں کہ جو سوچ بچار کرنے والے ہوتے ہیں اور کئی شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس زندیق کی صورت ایسی ہی تھی کہ یہ مختلف شبہات کا شکار ہو گیا، لیکن بڑی دقتوں میں جاتا رہا۔ امام جیسے جیسے آگے بڑھتے رہے ویسے ویسے یہ دقیق سوال امام سے کرتا رہا، یہاں تک کہ ہمارے پاس بہترین معانی سامنے آئے۔ اس میں ایک بڑی خوبصورت اور دلچسپ چیز ہے، اس حدیث کو مد نظر رکھیں۔ ہمارے ہاں چونکہ حوزہ علمیہ میں فقہ اصول ایک طویل عرصے سے رائج علوم ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ انتہائی پاکیزہ، بلند اور انتہائی بہترین علوم ہیں جو انسانی زندگی اور آخرت کی سعادت کے عنوان سے ہر انسان کے لیے جاننا ضروری ہے، اور دین اسلام کی عملی تطبیق وہ بھی قوانین الہیہ سے ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے بہت اشرف اور اعظم یہ علوم ہیں، لیکن اسی وقت ایک حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نقص بھی ہمارے سامنے آیا کہ دیگر علوم اس طریقے سے پروان نہیں چڑھ سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں تھے ضرور، لیکن جو بلندی، عروج اور کمال ہم فقہ اور اصول کے دامن میں دیکھتے ہیں، بقیہ علوم میں ویسا عروج ہمیں نظر نہیں آتا۔ لیکن اسی دوران فلسفہ اسلامی و عرفان اسلامی، اس کے ساتھ ایک نوع ظلم بھی ہوا کہ خود ساختہ شبہات کھڑے کر کے اور پروپیگنڈا کر کے اس کو نظروں سے گرایا گیا اور ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ قرآن اور روایات میں کوئی بھی آیت اور روایت اس کے ساتھ نہ مطابقت رکھتی ہے، نہ موافقت رکھتی ہے اور نہ اسے ثابت کرتی ہے، جبکہ حق اس کے بالکل برعکس ہے۔ حق یہ ہے کہ جس طریقے سے فقہ میں ایک فقہ حقیقی اور ایک فقہ کاذب موجود ہے، گمراہ کن فقہ موجود ہے، اسی طرح سے تفسیر حقیقی اور گمراہ کن تفسیر موجود ہے۔ اسی طریقے سے حقیقی حدیث، ہدایت سے بھرپور، معارف سے بھرپور احادیث اور گمراہ کن احادیث موجود ہیں، یعنی دشمنوں نے گھڑی، سازش کی گئی اور اس طرح کے مسائل کھڑے کیے گئے۔ بالکل اسی طریقے سے فلسفہ اور عرفان میں بھی ہے۔ فلسفہ اسلامی، فلسفہ حقیقی بھی موجود ہے، لیکن گمراہ کن فلسفہ بھی موجود ہے، عرفان حقیقی بھی موجود ہے، اور گمراہ کن، فاسد، باطل اور منحرف ترین عرفان بھی موجود ہے۔ لیکن ہم جس کی بات کرتے ہیں، جیسا فقہ میں ہم فقہ جعفریہ کی بات کرتے ہیں، یا وہ فقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ اطہار علیہ السلام سے آئی ہیں، ہم اسے سب سے صحیح ترین قبول کرتے ہیں۔ تفسیر میں بھی اسی طریقے سے تفسیر بالرائے کو اصلاً قبول نہیں کرتے، بلکہ وہ تفسیر جس کی اساس اور بنیاد یا معتبر اور صحیح سند روایات ہیں، یا اس تفسیر کی بنیاد قواعد تفسیر ہیں، اور اکثر بیشتر قواعد تفسیر شیعہ سنی میں مشترک ہیں، اکثر بیشتر نہیں، تمام کے تمام نہیں، اکثر بیشتر۔ احادیث بھی اسی طریقے سے فلسفہ اسلامی و عرفان اسلامی ہے کہ وہ فلسفہ جو عین قرآن کریم و روایات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق عین مطابق ہے، ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پیش نظر ہے۔
اور اس ایسی تشریح قبول کرتے ہیں فلسفہ عرفان کے ضمن میں کہ جس کی تائید قرآن اور روایات یعنی وحی سے تائید ہوتی ہو یا وہ وحی کو اور مزید ہمارے سامنے تفسیر کر کے پیش کرتے ہوں۔ لہٰذا ایسے عرفان کی بات نہیں کی جاتی کہ جس کا تعلق نہ وحی سے ہے اور نہ وحی اس کی تائید کرتی ہے، ایسے فلسفہ عرفان کی بات نہیں کی جاتی۔ جو دلچسپ نقطہ ہمارا سامنے جو آتا ہے آج کی اس حدیث کے ضمن میں، وہ نقطہ یہ ہے کہ آج ہم جو حصہ پڑھنے لگے ہیں، بالخصوص یہ زندیق کے سوالات اور اس کے ضمن میں جوابات، اس کی شرح ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہے 1050 میں، 11ویں صدی ہجری کے معروف عالم فیلسوف و عالم رجالی ہیں، اور علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ ان سے تقریباً 1 صدی کے بعد ہیں، 1100 کچھ میں ان کی وفات ہے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ وہ محدث تھے اور فنون کے ماہر تھے، لیکن اخباری ایک تفکر رکھتے تھے، اور اسی تناظر میں انہوں نے فقہ ہے اور اصول ہے، حدیث ہے، ہر چیز کا اسی اینک یا اسی تناظر میں انہوں نے جائزہ لیا۔ محدث تھے بنیادی طور پہ، اور فلسفہ عرفان کے انتہائی سخت متعصب قسم کے آپ کہہ لیں کہ دشمن تھے۔ خوب فلسفہ اور عرفان کے خلاف انہوں نے اپنی کتابوں میں گفتگو کی ہے، کیونکہ محدث حدیثی مزاج تھا ان کا۔ لیکن یہاں پہ دلچسپ چیز یہ ہے کہ جب یہی حدیث آئی، اب اس حدیث کی شرح انہیں احادیث کے مطابق کرنی چاہیے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے بعینہ ملا صدرہ نے جو شرح اصول کافی کے ضمن میں الفاظ ذکر کیے ہیں، زیر زبر پیش نقطے کا بھی فرق نہیں لائے اور اسی طرح سے کاپی پیسٹ کیے ہیں، لیکن ذکر نہیں کیا ملا صدرہ کا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ ملا صدرہ نے ذکر کیے ہیں۔ مثلا ہمارے پاس ابھی دونوں کتابیں سامنے موجود ہیں، میرات العقول جو الکافی کی شرح ہے، معروف ترین شرح ہے، وہ شرح بھی ہمارے سامنے موجود ہے الکافی کی، کیونکہ ان شارحین کے کلام کو سب سے پہلے دیکھنا لازم ہے، اس کے تناظر میں جائزہ لینا ان احادیث کا لازم ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے جو معروف شرح ہے اس کو سب سے پہلے اس کے مطالب پیش کیے جائیں اور اسے مد نظر رکھا جائے۔ علماء بزرگان ان کی توفیقات بھی زیادہ تھیں اور علم اور فضل میں بھی اوج کمال تک پہنچے تھے، تو انہی کے ہم دسترخوان اور ان کے علم سے فیض حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو شرح کی ہے وہ میں ابھی آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا کہ انہوں نے ایک نقضی امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب ایک نقضی ہے اور ایک حلی ہے۔ نقضی جواب وہ ہوتا ہے کہ جس میں اگلے کی بات کو آپ نے بڑے اچھے اسلوب میں رد کیا ہے۔ رد کرنا یعنی وہ ایک بات ایک شخص کرتا ہے، آپ اسی کی بات سے ایک ایسا اسلوب اختیار کرتے ہیں اپنے جملے میں یا ایک ایسا نقطہ کہ اس کی بات اس کے سامنے رد ہو جاتی ہے۔ اور ایک حلی جواب ہے، حلی جواب یہ ہے کہ سوال کو حل کیا جائے، تحلیل کی جائے، تفصیل سے اسے جواب دیا جائے جس میں آپ کے لیے مسئلہ حل ہو جائے۔ نقضی جواب میں اس کو رد ہوتا ہے، حل نہیں ہوتا۔ نقضی جواب میں کیا ہوتا ہے؟ رد تو کر دیتے ہیں اس کی بات کو، لیکن اس کے بعد حل اس مسئلے کو نہیں کرتے۔ حلی جواب کیا ہوتا ہے؟ اس مسئلے کو حل بھی کریں۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے مرآت العقول میں ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیے بغیر بقیہ کا نام لیتے ہیں، مثلا فارابی کا نام آ جائے لیتے ہیں، ابن سینا کا نام آ جائے لیتے ہیں یا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن ملا صدرہ کی تنقید بھی نہیں کی۔ ایسا نہیں ہے کہ ملا صدرہ کے خلاف انہوں نے لکھا ہو، قطعاً نہیں لکھا۔ بقیہ بہت سارے محدثین نے لکھا، علامہ مجلسی باوجود اس کے کہ فلسفہ عرفان کے قائل نہیں تھے، لیکن ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے حوالے سے انہوں نے ایسا سخت موقف یا متعصبانہ موقف اختیار نہیں کیا۔ لیکن انہوں نے اسی ضمن میں جو حصہ آج ہم پڑھنے لگے ہیں، پہلے انہوں نے ذکر کیا ہے نقضی جواب وہی کلمات لا کے، اور پھر حلی جواب وہی کلمات لا کے کیا۔ لہٰذا اس حصے کو آپ نوٹ کر لیں کہ یہ والی امور متعدد اوقات میں ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جس میں استدلال پیش کرنا پڑتا ہے کہ محدثین نے فلاسفہ کے کلام سے
وسیع پیمانے پہ استفادہ کیا اور کئی جگہوں پہ اسے قبول کیا ہے۔ ہم ابھی پڑھیں گے تو ملا صدرہ کی شرح سے ہی، کیونکہ دونوں طرف کلام یکساں ہے۔ آئے اب ہم حدیث کی طرف، کیونکہ حدیث کا آغاز میں ہی اس نے زندیق نے جو سوال کیا تھا، امام علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اللہ کو شیء کہہ سکتے ہیں، لیکن جب شیء کہیں گے تو تمام اشیاء کے برخلاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ کے علاوہ جس کو بھی شیء کہا جاتا ہے وہ مخلوق ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور خالق اور مخلوق جو ہیں ان میں اس حوالے سے جدائی پائی جاتی ہے۔ پھر سمیع اور بصیر ہونے کے حوالے سے آپ نے گزشتہ دروس میں ملاحظہ کیا، یہاں تک کہ ہم پہنچے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو میرے اس کلام سے جو میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، مثلا اللہ کو شیء کہنا، اللہ کا سمیع اور بصیر ہونا، تو میں اللہ کی ذات کو اور اس کی صفات کو ثابت کر رہا ہوں۔ یعنی ایک دفعہ ہوتا ہے ایک شے کو ثابت کرنا، اقرار کرنا کہ وہ ہے، ثابت کرنا، اور ایک دفعہ آپ اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں، صحیح ہے، اس کے معنی جو ظاہری ہیں سب کی نسبت اس کی طرف دیتے ہیں۔ تو امام کا یہاں پہ اصرار اس سے گفتگو کرتے ہوئے یہ تھا کہ میرے اس قول سے تم اللہ کے وجود کو ثابت کرو اور اس کی صفات کو ثابت کرو۔ صفات کے حوالے سے ایک تقسیم ہے، انشاءاللہ یہ گفتگو ہم تفصیلی پڑھیں گے۔ معتزلہ کے نزدیک صفات کیا تقسیم ہوتی ہیں، اشاعرہ کے نزدیک، اہل حدیث طبقے کے نزدیک، مکتبہ تشیع میں آ جائے، متکلمین نے ایک صفات کی بات بیان کی ہے، شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے الکافی میں ذکر کی ہے، فلاسفہ اسلامی نے ایک تقسیم ذکر کی ہے، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کو مد نظر رکھا۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اصل میں یہ اپنے کتب میں ذکر کیا تھا۔ صفات ہمارے پاس ثبوتیہ یا سلبیہ، حقیقت میں سلبیہ صفات نہیں ہیں، ثبوتیہ ہی سے ایک معنی اخذ کیا گیا ہے۔ بس جب آپ کہتے ہیں اللہ عالم ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ جاہل نہیں ہے، یہ صفت سلبی بن جاتی ہے۔ صفت سلبی کوئی وجود نہیں رکھتی، ثبوتیہ ثابت ہے، اس کے برخلاف نقائص کو اللہ سے سلب کرنا ضروری ہے، یا اس صفت کو ثابت کرنے کی وجہ سے جو سلبی چیزیں، سلبی احکام ہمارے سامنے آتے ہیں اس کے مجموعے کو ہم صفات سلبیہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ صفات ثبوتیہ کو انہوں نے کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ دو، حقیقیہ ہیں یا اضافیہ ہیں۔ اضافیہ یعنی صرف نسبت ہے اللہ کی طرف، تو یہ ایک عمل کی وجہ سے نسبت پڑ جاتی ہے، کسی صفت سے متصف کرنے کی وجہ سے نسبت پڑ جاتی ہے، کہ اس کو انشاءاللہ اپنی جگہ پہ بیان کریں گے۔ یہ یعنی تفصیلی ترین اور خوبصورت ترین ایک چارٹ ہے ہمارے پاس، اسے بار بار دہراتے رہنا چاہیے، ہمارے لیے بہت سارے مسائل آہستہ آہستہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بس صفات ثبوتیہ کتنے حصوں میں تقسیم ہیں؟ اگر متکلمین کی طرف آ جائیں تو وہ کتنے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں؟ وہ بھی دو، لیکن ایک ہے ذاتی اور ایک ہے فعلی، صحیح ہے، صفات ثبوتیہ ذاتیہ اور ثبوتیہ فعلیہ۔ لیکن یہاں پہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے تقسیم کیا؟ حقیقیہ ہے یا اضافیہ ہے؟ حقیقیہ کو پھر دو حصوں میں تقسیم کیا، ذاتیہ محضہ ہے کہ ذات اور صفت یہاں پہ ایک ہی ہیں، ذاتیہ محضہ ہیں، اور ایک ہے ذات الاضافہ ہیں، صحیح ہے، ذات الاضافہ، اس کے ضمن میں پھر انہوں نے تقسیم کیا۔ بہرحال یہ چارٹ اپنے ذہن میں اسے رکھیں۔ امام علیہ السلام نے اس جگہ پر تاکید کی کہ تم میرے ان حروف سے، ان کلمات سے معنی کے ثبوت کی طرف آؤ، معنی کو ثابت کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ثابت کرو، کیونکہ وہ بار بار دیگر چیزوں کی طرف الجھنا شروع ہو جاتا تھا۔ صحیح، جیسے ہمارے ذہنوں میں بھی یہ سوال پیدا ہوتے ہیں، جب ہم ایک بات کہیں گے تو فوراً دوسرے ہمارے ذہن میں اس سے مربوط ایک اور معنی آ جائے گا، جبکہ بہت سارے ایسے معانی ہوتے ہیں کہ ان کی حقیقت میں وہ الفاظ اور کلمات سے قابل ادا نہیں ہوتے کہ کاملاً اپنے وجود کو سمجھا سکیں۔ اس لیے توحید کے مطالب بھی بہت عمیق اور بہت وسیع ہیں۔ ہمارے پاس کلمات کے دامن میں گنجائش ایسی نہیں ہے کہ جس طریقے سے ایک حقیقت موجود ہے اس کی کامل عکاسی جو ہے وہ ایک ہی لفظ میں کر دیں۔ یہ مشکل کہاں پہ؟ الفاظ میں مشکل ہے، زبانوں میں یہ مشکل ہے،
چونکہ آپ جب روز مرہ کے الفاظ لے کے آئیں گے تو وہ ذہن ان کے جن معانی سے مانوس ہوتا ہے ذہن میں وہی مانوس معنی آ جاتے ہیں. وہ سارے مانوس معنی اس ذات سے سازگار نہیں ہیں. بعض حصہ سازگار ہے لیکن اسی ٹائم ایک اور حصہ ہے جو سازگار نہیں ہے. مثلا جیسے آپ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی بصیر ہے. اب بصیر کا معنی ہے دیکھنے والا. یہ معنی جیسے ہی سامنے آتا ہے آپ کے تو آپ دیکھنے سے جو مانوسیت اس معنی سے رکھتے ہیں اس کے لوازم میں یہ ہے کہ آنکھ صحیح ہو، حس موجود ہو، قوت باصرہ موجود ہو. اس کے تمام حرکت اور فعالیت سے دیکھنے کا عمل انجام پاتا ہے. اور دیکھنے کا معنی یہ ہے کہ بعض اوقات نہیں بھی پھر دیکھتا یا اس سے غائب ہے وہ چیز، اور دیکھ کے ہم علم حاصل کرتے ہیں. اب یہ سارے کے سارے معنی اللہ کی طرف نسبت نہیں دیے جا سکتے کیونکہ اللہ آلات کا محتاج نہیں ہے. قوت اس طرح کی قوہ ہمارے اندر جیسے حس ہے، اعضاء ہے، ان کا محتاج نہیں ہے. ہم گزشتہ درس میں اسے قدر تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے میں کسی اور غیر اللہ کا محتاج نہیں ہے، جبکہ ہم علم کے حصول کے لیے اپنے غیر کا محتاج ہیں، جیسے اپنی قوت کے، حس باصرہ کے، عضو کے، ان سب چیزوں کے محتاج ہیں. پھر اس دنیا کے اندر روشنی ہو، اندھیرا نہ ہو، اور ذہن ہمارا سالم ہو، کتنی چیزوں کے محتاج ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اب یہاں پہ کلمہ بصیر استعمال کرنا ہمارے لیے ضروری تھا، قرآن اور روایات میں بھی آیا ہے، لیکن اس کے ہمراہ ضروری ہے کہ وہ جو غیر سازگار معنی ہے اس سے منزہ بھی اللہ کو کریں. اس حدیث میں اگر آپ اول سے آخر تک کریں تو یہ ہمارے پاس ایک تمام اس میں معارف جو متعدد موجود ہیں توحید سے مربوط، یہ نقطہ مشترک سب میں موجود ہے کہ کمال اللہ کے لیے ثابت کریں. لیکن جب آپ کمال ثابت کر رہے ہوں گے تو آپ کا ذہن انہی الفاظ اور معانی سے جو مانوسیت رکھتا ہے معاشرے میں جو یہ الفاظ اور معانی بولے جاتے ہیں اور آپ کا ذہن مانوسیت رکھتا ہے، اس کی وجہ سے غیر سازگار معانی جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ سازگار نہیں ہیں، اس میں سے ایک بڑے مجموعہ جو آپ کے پاس معانی کا جو غیر سازگار معانی ہے وہ ذہن میں آ جائیں گے. آپ کو ان غیر سازگار معانی سے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو منزہ کرنا ہوگا، یا یہ اقرار کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان غیر سازگار معنی سے متصف نہیں ہے. آئے ہم آگے حدیث کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ ہم اس جگہ پہ پہنچے تھے کہ امام سائل نے پھر سوال کیا فما ہوا، وہ کیا ذات ہے، صحیح ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا هو الرب هو المعبود هو اللہ. 3 تعارف کرائے، رب ہے، معبود ہے اور وہ اللہ ہے. وَلَيْسَ قَوْلِي، امام نے پھر فرمایا میرے اس قول سے، کلام سے مراد یہ نہ لو کہ اللہ، اس سے مراد یہ ہرگز نہ لو کہ الف لام ہا، یا رب سے مراد ر اور با، بلکہ ارجع الی معنی والشیء خالق الاشیاء وصانعها، بلکہ میرے اس قول سے تم مراد لو، یہ معنی مراد لو کہ وہ ذات، وہ شیء، وہ معنی کہ جو خالق اشیاء ہے، وہ ذات جو کہ خالق اشیاء ہے، جو تمام اشیاء کو کیا کرنے والی ہے، بنانے والی ہے. اور ان حروف کے هو المعنی سمی بہ اللہ، صحیح ہے، ونعت هذه الحروف، اور ان حروف کی جو صفت ہمارے پاس بنتی ہے، ان حروف سے جس معنی کو ثابت کیا جاتا ہے وہ معنی تم اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرو کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، عزیز ہے. یہ ساری صفات اسی طریقے سے ہے کہ تم ان کے کلمات کو نہ کہنے لگ جاؤ کہ یہ مثلا الف لام را ان میں سے کوئی چیز اللہ ہے، نہیں، اللہ حروف نہیں ہے. اسی طریقے سے ان کلمات کے ذریعے سے ہم ایک جامع معنی تک پہنچیں گے، وہ معنی اللہ کی ذات کے ساتھ تم متصف قرار دو گے. اب یہاں پہ چند سوال پیدا ہوتے ہیں، اس کو ہمیں اب تھوڑا تشریحاً دیکھنے کی ضرورت ہے، اور فلسفہ اسلامی کی مباحث میں بہت سارے امور آپ کے لیے سامنے بھی آئیں گے جو قابل حل ہوں گے انشاءاللہ العزیز. کہ آپ فلسفہ اسلامی جب آپ احادیث اور آیات سے کٹ کے پڑھتے ہیں تو پھر اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ کوئی چیز بنا رہے ہیں، اس کا ڈھانچہ خالی بنائیں، سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا چیز. مثلا بدایت الحکمہ یا نہایت الحکمہ فلسفے میں شروع کریں
تو پہلے جو مرحلہ اولا ہے مقدمے کے بعد وہ وجود اور اس کے احکام کے اوپر مشتمل ہے۔ بدایۃ الحکمہ میں 12 فصلیں ہیں۔ مثلا وجود کے پہلے 3 فصلیں ہیں مفہوم وجود کے بارے میں، پھر ہیں مصداق وجود کے بارے میں۔ اب انسان کو نہیں پتہ لگتا وجود کیا ہے، مشترک معنوی ہے، زائد بر ماہیت ہے، یا ماہیت جو ہے اور وجود ان میں سے کون سا اصیل ہے، اور پھر آگے اس طریقے سے بحث چلتی رہتی ہے، نہیں کوئی ربط بنتا کہ آخر ہم کیوں یہ پڑھ رہے ہیں۔ فقہ میں تو یہ کہیں نہیں آنا وجود اور ماہیت، آج آ کے بحث بن جاتی ہے علم کلام کی یا معارف توحیدی جو تفسیر میں یا معاد کے اعتبار سے موجود ہیں، لیکن ہم سے کوئی ربط نہیں بن رہا ہوتا۔ یہاں پہ ہم جو انشاءاللہ حصہ پڑھیں گے ایک نو ربط ہمارے سامنے اس سے بنتا چلا آ رہا ہے، کیونکہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے آیات اور روایات اس کے تناظر میں یہ ساری گفتگو فلسفہ اسلامی میں کی ہے، لیکن جب آپ کورس کی کتاب بنائیں گے تو آپ مجبور ہیں کہ آپ آیات اور روایات کو بھی لے آئیں، وہ تو 10 سال کا کورس بن جائے گا جو آپ نے 2 سال میں پڑھانا ہے۔ اب اس میں آپ کیا کیا ضمن میں پڑھائیں گے، تفسیر بھی پڑھائیں، حدیث بھی پڑھائیں، عرفان بھی پڑھائیں، ساری چیزیں نہیں پڑھائی جا سکتی، وإلا وہ کورس کی کتاب ہی نہیں رہے گی۔ یہاں پہ مسئلہ کہاں پر ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور اس کے اسماء ہیں، یہ 3 چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ ایک ہے ذات باری تعالیٰ، ایک ہے صفات باری تعالیٰ، اور ایک ہے اسماء باری تعالیٰ۔ صحیح ہے، ایک ہے ذات الہی، دوسرا ہے صفات الہی اور اسماء الہی۔ یہ تینوں چیزیں وجودی ہیں۔ وجودی سے کیا مراد ہے؟ خارج میں جس طرح دیگر وجودات آپ کو متحقق نظر آتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات خارج میں متحقق ہے، بلکہ بقیہ ساری کی ساری چیزیں وہ اللہ کی وجہ سے وجود رکھتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، وہ محتاج نہیں ہے، غنی ہے۔ یہ قرآن کریم کے کلمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غنی ہے، اس کے مقابلے میں ہر شے فقیر اور محتاج ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یعنی کائنات میں ہمیں اجسام نظر آتے ہیں، ہم فوراً اقرار کرتے ہیں یہ اجسام میرے ذہن سے اور میری روح سے باہر یہ حقیقت رکھتے ہیں۔ جیسے آپ کمرے میں بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، آپ فوراً کیا اقرار کریں گے؟ میری روح سے جدا طور پہ یہ کیا ہے میری، کیونکہ ہم روح اور بدن کی ترکیب کا ایک مجموعہ ہے، بدن اور روح کے مرکب ہیں۔ اب ہمارے وجود سے کے علاوہ دیگر وجودات ہیں یا نہیں کائنات میں؟ دیگر وجودات ہیں۔ بے عینی ہی اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات وہ موجود ہے خارج میں، اس کا وجود جو ہے اس کو پھر ہم ابھی آیات روایات کے ضمن میں پڑھ سکتے ہیں۔ بے عینی ہی سے مراد یہ ہے کہ تحقق حقیقت میں کوئی یہاں پہ تشبیہ نہیں ہے، کوئی مقایسہ نہیں ہے، بیان کرنا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خارج میں حقیقت رکھتی ہے، صرف ایک ذہنی امر نہیں ہے کہ میں قبول کر لوں، ایک فرض نہیں ہے کہ جس کا میں نے عقیدہ قرار دے دیا ہے، یا اپنے وجود کو سنبھالنے کے لیے خود سے میں نے ایک نظریہ گھڑ لیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح سے یہ سارے وجودات آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اور آپ اقرار کر رہے ہیں کہ میرے اس روح اور جسم کی ترکیب سے ماورا یہ موجودات دیگر بھی موجود ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور اس کے اسماء اس کائنات میں موجود ہیں۔ البتہ جب ہم ذات، صفات اور اسماء کی بات کر رہے ہیں تو اس طرح نہیں ہے کہ ذات ایک طرف، صفات ایک طرف، اسماء ایک طرف، اس طریقے سے بکھرے ہوئے ہیں، نہیں، اس کی تشریح آئے گی، کیونکہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا، جیسے بعض علماء کہتے ہیں کہ شناختی کارڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک بندے کا تعارف ہوتا ہے جو اس کی مکمل شناخت کرا دے، صحیح ہے، ایک چھوٹے سے کارڈ میں پوری شناخت اس کی۔ قرآن کریم کی ایک سورہ ایسی ہے جس میں عمیق ترین طریقے سے پوری توحید کا تعارف کرایا گیا، ایک سورہ ایسی ہے، عمیق ترین طریقے سے پوری کی پوری توحید، اول سے آخر تک پوری توحید اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی بیان کی ہے، اور اس کے بارے میں احادیث بعض کتب میں وارد ہوئی ہیں کہ مفسرین اور حکماء ذکر بھی کرتے ہیں اس حدیث کو کہ آخری دور میں قوم آئے گی، اقوام آئیں گی جو توحید کی گہرائیوں میں جانے والی ہوں گی،
اس وقت ان لوگوں کے قرآن کریم سے 2 جگہوں سے آیات پیش کرنا، ایک سورہ توحید پیش کرنا اور ایک سورہ حدید کی پہلی 6 آیات پیش کرنا۔ قرآن کریم میں توحید کے حوالے سے کاملاً تعارف، مکمل شناخت توحید کی وہ سورۃ توحید میں ہے، اس لیے اسے سورہ توحید کہتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ہے، احد ہے۔ علامہ حسن زادہ عاملی اس بات کی قائل ہیں کہ یہاں پہ ہوا اسم الہی ہے، ہوا ضمیر نہیں ہے۔ بقیہ مفسرین کی ایک بڑی تعداد اس بات کی قائل ہے یہاں پہ ہوا مثلا ضمیر فصل ہے۔ قل هو اللہ احد، کہ یہاں پہ ہوا کیا ہے؟ یہاں پہ اسم الہی، جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، اس طرح سے اسم الہی ہے، اس سے مراد وہ ذات الہی ہے۔ ذات الہی اللہ بھی، اللہ پہلی خبر اور احد خبر دوم ہے اس ترکیب کے مطابق۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس لیے آپ عبادات کو دیکھیں جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے آئی ہیں۔ رمضان المبارک میں اگر لیال القدر یا اس طرح کے ایام آتے ہیں، 50 رکعت نمازیں ہیں، یا مثلا اگر 100 رکعت نماز ہے تو ہر رکعت میں کیا ہوگا کہ الحمد کے بعد کتنی دفعہ قل هو اللہ پڑھے؟ مثلا 10 دفعہ۔ بعض جگہوں پہ ہوگا کہ کتنی دفعہ پڑھے؟ 50 دفعہ۔ قل هو اللہ کی اہمیت آپ کو کثیر جگہ پہ نظر آئے گی، شاید ہی کوئی ایسی نماز ہو، یعنی قلیل نمازیں ایسی ہیں کہ جو اس کے بغیر وظیفے کے عنوان سے ہمیں تعلیم دی گئی ہوں۔ یہاں پہ جو احد کا معنی ہے وہ ذکر کرتا ہے، احد اللہ الصمد، یہ جو معنی ذکر کرتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ توحید میں سازگاری پیدا کرتے ہیں، یعنی ذات میں، صفات میں، اسماء میں ترکیب نہیں ہے یہاں پہ۔ جیسے روح اور جسم مرکب ہے، جیسے میری ذات اور میرا علم 2 جدا چیزیں ہیں، صحیح ہے؟ میری قدرت اور میری روح یا میرا جسم جدا چیزیں ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ علم جو میرے پاس آیا وہ بھی وجود ہے، اگر وجود نہ ہوتا تو تغیر میرے نفس میں نہ ہوتا۔ پہلے نہیں تھی حالت، اب جاننے کے بعد ایک حالت آ گئی، 2 الگ الگ حالتیں آ کے بتاتی ہیں کہ میرے اندر جو تبدیلی پیدا ہوئی ہے، کوئی چیز آئی ہے تو میرے اندر وہ حالت تبدیل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح سے نہیں ہے۔ یہ آیات روایات کی روشنی میں علماء نے بھی تشریح کی ہے، اور احادیث اس حوالے سے صریح ہیں کہ انشاءاللہ آگے کے ابواب اس حوالے سے آ رہے ہیں، تب ہم صفات کو پڑھیں گے۔ یہاں پہ بھی اصل بحث یہاں پہ یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ ثابت کرتے ہیں تو آپ بات کیا کریں گے؟ ذہنی طور پہ ایک تصور بنائیں گے، کیونکہ آپ جو بھی سمجھیں گے، جو معلومات بھی آپ لیں گے، وہ معلومات معنی ہے یا نہیں ہے؟ معنی سے ہٹ کے آپ بات سمجھ سکتے ہیں یا نہیں؟ مشکل کہاں پر ہے کہ آپ جب بھی توحید کی بات کریں گے تو جب آپ کہیں گے میں اقرار کرتا ہوں، آپ کا عقیدہ آپ کے نفس کے اندر موجود ہے یا نہیں؟ وہ عقیدہ معنی کی صورت میں ہے یا نہیں؟ معنی یا قضیے کی صورت میں ہوتا ہے، اگر منطقی الفاظ میں، یعنی پورا ایک جملہ ہے کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، یہ معنی کی صورت میں موجود ہے۔ تو یہاں پہ زندیق نے بھی یہ سوال کیا کہ اگر آپ یہ بات کہتے ہیں تو پھر آپ کا اس کا مطلب ہے آپ نے اللہ کے بارے میں تصور کیا، اور جس کا تصور کیا جائے وہ مخلوق ہوتی ہے، اور جس کا تصور کیا جائے وہ محدود ہوتی ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مخلوق اور پھر وہ محدود ہے۔ امام علیہ السلام نے پھر یہاں پہ جواب اسے دیا، اور ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں کہا کہ یہ 2 جواب ہیں، ایک حلی ہے اور ایک جواب نقضی ہے۔ اس کو ایک اور پیرائے میں کھولنا بھی ضروری ہے تاکہ آپ بات سمجھ سکیں۔ دیکھیں کائنات کے اندر یہ والا مقدمہ گزشتہ دروس میں بھی گزر چکا ہے، کیونکہ انسان جو چیزیں سمجھتا ہے اس کے اللہ تعالیٰ نے نظام اس طرح سے کائنات کا بنایا ہے۔ اب میں جانتا ہوں کہ سورج ہے، چاند ہیں، ستارے ہیں، میں سورج چاند ستارے کو اپنے اندر منتقل نہیں کر سکتا، لیکن ان کا علم اپنے اندر منتقل کر سکتا ہوں، درست ہے؟ اور یہ علم روح میں وسعت پیدا کرتا ہے۔ اگلے جہان میں تو اس کے اثرات بہت گہرے ہیں، اگلے جہان میں روح کا ایک احاطہ ہے ان حقائق کے اوپر،
اگر اگلے جہان کے اعتبار سے دیکھیں. لیکن ادھر آپ جو مادی اشیاء دیکھ رہے ہیں، ان مادی اشیاء کا وجود اپنی جگہ پر قائم ہے، لیکن یہ وجود قائم ہونے کے باوجود میں اپنے وجود سے یا روح اور بدن سے ایک رابطہ قائم کر کے ان کا علم اپنے اندر منتقل کرتا ہوں. اب یہاں پہ میرے پاس دو مرحلوں میں چیز ہوگی، وہ یہ کہ چیز دو مرحلوں میں ہوگی. ایک ہے اس کا حقیقی وجود جو خارج میں میرے نفس سے باہر خارج میں موجود ہے، اور ایک ہے اس کا تصور ذہنی یا معلومات جو میرے نفس کے اندر موجود ہے. یہ دو الگ چیزیں ہو گئی یا نہیں؟ اب جب معنی میرے پاس آیا ہے تو اس معنی کو میں جب بھی ادا کروں گا تو الفاظ کے ذریعے سے ادا کروں گا. میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. بس الفاظ ہمیشہ کہاں تک پہنچاتے ہیں؟ معنی تک. معنی کس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ خارج میں موجود ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے. ذات تو اندر نہیں منتقل ہو سکتی نا، درست ہے؟ ذات ہمارے اندر منتقل نہیں ہو سکتی. پھر یہ معنی بھی مراحل رکھتا ہے. ہمارے نفس کے اندر جب یہ معنی آتا ہے، باہر ہر چیز اسی طریقے سے آپ کی اپنی چیزیں ہیں، باہر چیزیں ہیں. مادی چیزوں میں یہ والا نظام سمجھنا آسان ہے، کیونکہ آپ فوراً اپنا رابطہ اعضاء و جوارح کا اس سے کرتے ہیں اور معلومات آپ کے پاس منتقل ہوتی ہیں. یہ رابطہ آسان ہے. لیکن غیر مادی چیزوں میں آپ کے لیے تھوڑی مشکل پیش آ جاتی ہے سمجھنے کے اعتبار سے. ادھر غور و فکر کی احتیاج ہے. احساس کے طور پہ ہے لیکن غور و فکر کا محتاج ہے. اب آئیں آپ اگلے مرحلے میں. اب جب آپ الفاظ ادا کرتے ہیں تو لفظ اور وہ جو خارج میں چیزیں دونوں ایک ہی ہیں یا الگ ہیں؟ ابھی آپ مادی جہت سے ہی چلیں تو میرے ساتھ چل پائیں گے آپ، وَإِلَّا اس کے بعد ہم انشاءاللہ غیر مادی طرف آتے ہیں. مادی اشیاء کے اوپر یہ بھی آپ غور کریں. مثلا چاند باہر ہے، آپ نے آنکھ سے دیکھا، اس کی معلومات آپ کے پاس منتقل ہوئی. بس ایک چاند معنی کی صورت میں یا تصور کی صورت میں آپ کے پاس ہے، اور ایک جو خارج میں وجود رکھتا ہے وہ ہے. اس کو کہتے ہیں دو وجود ہو گئے. ایک آپ کے پاس خارجی وجود ہے اور ایک وجود ذہنی ہے آپ کے پاس. یہ جو وجود ذہنی ہے اس کو آپ بیان کرنے کے لیے کس کا سہارا لیتے ہیں؟ الفاظ کا سہارا لیتے ہیں. پس اب آپ کے پاس کتنی چیزیں ہوگی؟ ایک حقیقی وجود ہے، ایک معنی کی صورت میں ذہنی وجود ہے، اور ایک ہمارے پاس الفاظ ہیں. الفاظ اور یہ حقیقی وجود یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں؟ ایک چیز ہے یا نہیں؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ دونوں میں فرق بھی بیان کرنا چاہیے. غور کریں تو واضح ہے. باہر کا جو وجود ہے وہ حقیقی ہے. الفاظ تو میں زبان سے ایجاد کر رہا ہوں. ایجاد نہ کروں تو الفاظ کی دنیا ہی نہیں آباد ہوگی، وجود میں ہی نہیں آئے گی. الفاظ لفظ کہتے ہیں، جیسے نحو میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ صوتن وہ آواز ہے جو منہ سے نکالتے ہیں. یخرج من الفم میں جو منہ سے نکلتی ہے اور مخارج پر اعتماد کیے ہوئے ہوتی ہے. صوت ہے، آواز ہے. یہ آواز آپ نہیں نکالیں گے، الفاظ نہیں ادا ہوں گے. بس لفظ اور وجود حقیقی میں تو فرق آ گیا. یہ بات آپ کو پتہ لگ گئی کہ وہ امام نے فرمایا کہ جب میں اللہ کہتا ہوں الف لام را مراد نہ لو، وہ تو لفظ ہیں، حروف ہیں وہ تو. اور رب کہتا ہوں تو رے بے مراد نہ لو، وہ تو کیا حروف ہیں. جبکہ میں تمہارے ساتھ وہ وجود حقیقی کی بات کر رہا ہوں، اس کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اسے ثابت کرو تم. لیکن حروف پہنچاتے ہیں معنی تک، معنی پہنچاتا ہے وجود حقیقی تک. ادھر ایک اور اب آپ کی خدمت میں سوال. اب جو وجود حقیقی خارج میں موجود ہے اور اس کی جو معلومات وجود ذہنی کے طور پہ آپ کے پاس آئی ہیں، یہ دونوں ایک ہی ہیں یا ایک نہیں ہیں؟ یہاں پر اب فلسفی بڑی بحث ہے. لیکن آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ یہ دونوں کاملاً ایک ہی ہیں، کاملاً کی بات کہہ لیں، یا ایک نہیں ہے؟ کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ عمیق سوچ بچار میں چلے جائیں. مادی اجسام میں تو یہ آپ فوراً نتائج ہیں. باہر آگ لگی ہوئی ہے، آپ نے اس آگ کو دیکھا، آپ کے اندر اس کی معلومات منتقل ہوئی، اس کی صورت منتقل ہوئی، تو وہ جو صورت ہے وہ اور جو باہر موجود ہے وہ بعین ہی ایک ہے یا نہیں؟ کیا فرق ہے؟ اور کیا فرق ہے؟ اس فرق کو جاننا ضروری ہے. دیکھیں اگر بعین ہی منتقل نہیں ہوئی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم دنیا میں کسی بھی شے کا حقیقی علم حاصل ہی نہیں کر سکتے.
پھر تو ساری کی ساری چیزیں، سائنس تو یہی تو کہتی ہے، تم جو کہتے ہو وہ تو ہے ہی نہیں، کائنات میں تو کوئی چیز حقیقت نہیں رکھتی۔ پھر نہیں، آپ کہیں گے کہ وہی آگ میرے اندر منتقل ہوئی ہے، لیکن ایک فرق بھی ہے اس کے ساتھ، بس نقطہ مشترک بھی ہے اور نقطہ اختلاف بھی ہے۔ نقطہ مشترک کیا ہے؟ وہی آگ جو میں دیکھ رہا ہوں، وہ اس کی معلومات میرے اندر ہیں، اور اتنی ایکوریٹ معلومات ہیں کہ اس کے سارے خد و خال ظاہری جو میری آنکھ نے گرفت میں لیے ہیں وہ ویسے ہی ہیں جیسے باہر پائے جاتے ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے؟ باہر کی آگ کے آثار الگ ہیں اور اندر کی آگ کے آثار جدا ہیں۔ باہر کی آگ جلاتی ہے، اندر کی آگ نہیں جلاتی۔ باہر کی آگ وزن رکھتی ہے، اندر کی آگ کوئی وزن نہیں رکھتی۔ باہر کی آگ روشنی دیتی ہے، اندر کی آگ روشنی نہیں دیتی۔ اندھیرے میں ہو تو آپ کے میں نے اندر آگ لگا لی ہے، تو لگ جانے سے تھوڑی باہر آپ کی آنکھوں میں بینائی آ جائے گی۔ یہ آثار مختلف۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہاں، آپ ہر جہت سے 100% کی بات اس طریقے سے نہیں کر سکتے کہ ان میں آثار کا بھی فرق نہ ہو۔ یہ جو معنی آپ کے پاس منتقل ہوا ہے، در حقیقت یہ آئینے کی مانند ہے، کہ جس طرح ایک حقیقی شے آئینے میں منعکس ہوتی ہے اور آئینے میں دکھائی دیتی ہے، اسی طریقے سے چیز باہر بھی اور آئینے میں بھی ہے، اسی طرح سے وہاں پر بھی اور آپ کے پردہ ذہن پر بھی ہے۔ معنی اسی طریقے سے وجود رکھتا ہے۔ پھر یہ معنی ذہن میں ترقی کرتا ہے، حسی مرحلے میں ہوتا ہے، خیالی مرحلے میں ہوتا ہے اور عقلی مرحلے میں ہوتا ہے۔ یہاں پہ تو آپ نے مادی اجسام میں اس بات کو سمجھ لیا، اور آپ کے لیے جواب دینا بھی اب آسان ہو گیا۔ زندیق پوچھے تو آپ کہیں گے کہ ہاں بالکل، ذہن میں بھی ایک معنی ہے، اور وہ معنی جو ہے میں نے تصور کیا، لیکن میں اگر اس کا تصور نہ کروں، میں کیسے جانوں کہ ادھر آگ ہے؟ جان سکتا ہوں؟ بالآخر اللہ تعالیٰ کا نظام ہی یہ ہے کہ جب تک میں ذہنی معلومات حاصل نہیں کروں گا، میرا نفس معلومات حاصل نہیں کرے گا، تب تک میں نہیں اس کے بارے میں کامل جان سکتا۔ درست ہے؟ تو اس جگہ پہ فرق رکھنا بھی ضروری ہے، تصور بھی اس کا ضروری ہے، لیکن جس کا میں تصور کر رہا ہوں وہ خارج میں حقیقی وجود بعینہ ہی وہ نہیں ہے، یہ میرے ذہن اور روح کے اندر ہے، اور وہ خارج میں میری روح سے باہر ہے وجود۔ درست ہے؟ اگر میرے اندر سے وہ زائل بھی ہو جائے، ختم بھی ہو جائے، باہر وجود کو کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ اسی طرح قائم دائم رہے گا۔ آج ایک غیر مادی ذوات کی طرف، ذات باری تعالیٰ مادی ذات نہیں ہے، کیونکہ ہر مادی چیز بہت ضعف کی وجہ سے مادی بنتی ہے۔ جب ایک چیز بہت ضعیف ہو جائے تو پھر وہ مادے کی صورت میں اترتی ہے۔ اسی لیے اس کو سب سے حقیر جہان کہا گیا، یہ جو جہان ہمارے سامنے ہے، یہ اپنے ضعف اور کمزوری کی وجہ سے کیا بن جاتی ہے؟ مادہ، اور شدت احتیاج کی وجہ سے مادہ بنتا ہے۔ بس مادے میں یہ دو خصوصیات ہر مادی شے میں ہے، چاہے جسم ہمارا ہو، کسی اور شے کا جسم ہو، لطیف ہو یا غیر لطیف ہو، ایک تو اس میں ضعف پایا جاتا ہے، اور نمبر دو وہ احتیاج پائی جاتی ہے۔ شدت احتیاج اور شدت ضعف کی وجہ سے یہ مادی اشیاء ہمارے سامنے وجود میں آتی ہیں، وہ ایک دوسرے ذرات کی شدید محتاج ہوتی ہیں، اس شدید احتیاج کی وجہ سے یہ سامنے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ محتاج ہے اور نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ضعیف ہے، اس لیے غیر مادی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معلومات رکھتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں، تو یہاں پہ اب ہم حواس خمسہ سے تو اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اس لیے حسی معلومات اللہ تعالیٰ کی حواس خمسہ والی 5 سینسز سے جو اشیاء کو ہم درک کرتے ہیں یا اس کی معلومات دیتے ہیں، وہ تو نہیں معلومات ہمیں مل سکتی۔ خیالی معلومات بھی باطل معلومات ہیں۔ فقط ایک ہمارے پاس پہلو رہ جاتا ہے عقلی معلومات۔ اس کے اوپر اب ایک تبصرہ طولانی ہے، وہ انشاءاللہ کسی اور درس میں ہم پڑھیں گے کہ یہ جو معلومات ہمارے تک منتقل ہوتی ہیں، اگر حس سے معلومات بنے، وہ معلومات حسی کہلاتی ہیں، اگرچہ غیر مادی ہیں لیکن حسی معلومات ہیں، ان کی پھر اپنی خصوصیات ہیں، اس دائرے معلومات کی اپنی خصوصیات ہیں۔ ایک دفعہ ہم قوت عقل کی مدد سے معلومات حاصل کرتے ہیں، اس کی اپنی خصوصیات ہیں، اور ایک دفعہ قوت عقل کی مدد سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جو قوت عقل کی مدد سے معلومات حاصل ہوتی ہے، اس کی پہلی خصوصیت ہے وہ کلی ہوتی ہے، جزئی نہیں۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ کلی نوعیت کی ہوتی ہے۔ کلی نوعیت سے مراد یہ ہے کہ جب آپ اس معلومات کے یا اس معلومات کو آپ اپنے وجود سے باہر
اشیاء کے اوپر اپلائی کرنا چاہیں، منطبق کرنا چاہیں، تو یہ صلاحیت رکھتا ہے معلومات، یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ ایک سے زائد کے اوپر منطبق ہو سکے، اپلائی ہو سکے۔ یہ معلومات کلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر ہم کسی قسم کی معلومات نہ رکھیں تو ہم جاہل قرار پائیں گے، اور جاہل کا مطلب ہے کہ اعتقاد نہیں ہے، اور اعتقاد نہ ہو تو شرک کے دائرے میں آ جائیں گے۔ اس لیے ہو نہیں سکتا کہ معلومات نہ ہوں، لیکن جو بھی معلومات ہوں گی ہماری وہ ذات خارج میں اس کے برخلاف ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہماری معلومات اس کی ایک حصہ حقیقت کی عکاسی کر رہی ہے، نہ کہ کل حقیقت کی، اس کا تو احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا اس لیے کلی معلومات اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنی مقدار کی ضروری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پہ اعتقاد، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اسی طریقے سے ہے۔ انسان ہر عمل جو اختیار سے انجام دیتا ہے وہ اپنے علم اور ارادے کی اساس پر ہے۔ آپ اپنی زندگی کے اوپر غور و فکر کریں، صحیح عمل ہے، غلط عمل ہے، آپ اس عمل کو کس اساس کے اوپر انجام دیتے ہیں؟ علم اور ارادے پہ۔ مثال کے طور پہ ادھر دروازہ اور آپ نکلنا چاہتے ہیں کمرے سے باہر دروازے کے ذریعے سے، اگر آپ کو معلومات نہیں ہے کہ یہاں پہ دروازہ ہے یا نہیں، یا آپ کا ارادہ نہیں ہے، آپ نکل جائیں گے؟ نہیں نکل سکیں گے۔ اگر آپ کی معلومات غلط ہیں تو تب بھی نکل جائیں گے؟ نہیں نکل سکیں گے۔ لہذا آپ اس دنیا کے اندر جو عمل انجام دے رہے ہیں وہ کس اساس کے اوپر ہے؟ علم اور ارادہ۔ انسان بہت سارے تنہائی میں کام کرنا چاہتا ہے، مثلا کیونکہ گناہ عموماً جو شرفا ہیں وہ تنہائی میں ہی انجام دینے کے عادی ہوتے ہیں۔ آپ اسی کی مثال لے لیں، ثواب کی بھی مثال لے سکتے ہیں، لیکن گناہ والی چونکہ حساسیت نفس میں ہوتی ہے اس لیے مثال اچھی طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ تنہائی میں ایک انسان ایک گناہ کو انجام دینا چاہتا ہے، لیکن اس کے علم میں یہ بات آ جاتی ہے یہاں پہ ایک بچہ موجود ہے۔ جب اس کے علم میں بات آئے گی تو اب علم میں بات جب نہیں آئی وہ حالت، اور جب علم میں بات آئی ہے وہ حالت، دونوں یکساں ہیں اس کے وجود میں یا الگ ہیں؟ جب علم میں نہیں تھی تو انجام دیتا گناہ، لیکن جب علم میں ہے کہ یہ بچہ موجود ہے تو اب انجام دے گا؟ نہیں دے گا۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ایک شے کی علم کے اثرات انسانی عمل سے کتنے بڑے پیمانے پہ آشکار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کنہ معرفت اور اس کی ذات کا احاطہ تو ہم نفسانی معلومات کے طور پہ، عقلی معلومات کے طور پہ ہرگز کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے علم ہمیں نہ ہو اور اعتقاد ہمیں نہ ہو، ایک تو جاہل کہلائیں گے اور جہالت کی بنیاد پہ مشرک کہلائیں گے، کیونکہ جب نفس اعتقاد سے خالی ہو اسی کو شرک کہتے ہیں۔ توحید کب کہلاتی ہے؟ کہ نفس تصدیق کرے کہ یہ ہے ادھر، اور وہ تصدیق ہمیشہ علمی ہوگی۔ وہ تصدیق کیا ہوگی؟ ایک امر ذہنی ہے، امر عقلی ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور اثرات بھی ہیں۔ اگر اللہ کو آپ مانتے ہیں خالق اور معبود، اور وہ جو اعتراف قرآن نے ہم سے کرایا ہے وہ مانتے ہیں، تو پھر ہم عمل میں ایک اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے احساس خطر کریں گے یا نہیں؟ احساس خوف کریں گے یا نہیں؟ اس کی عزت و تکریم، اس کی تعظیم، اس کا مولا ہونا، ان سب چیزوں کو ہم مد نظر رکھیں گے یا نہیں؟ اگر میں معلومات ہی نہ رکھتا ہوں تو کیسے میں یہ والا عمل انجام دے سکتا ہوں؟ کیسے میں تنہائیوں میں گناہ اس لیے نہ کروں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ صحیح ہے؟ جیسے قرآن نے بھی کہا ہے کہ الم تعلم ان اللہ یرا، یہ جب بھی انسان تنہائی میں ہو اور کچھ کرنے لگے اسے ذہن میں ابھاریں کہ اللہ تم سے کیا کہہ رہا ہے، جانتے نہیں ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ الم تعلم ان اللہ یرا، یہ اگر علم میرے پاس نہ آئے تو کیسے میں تنہائیوں میں گناہ سے رکوں گا؟ بس یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اگرچہ معلومات انسان کے لیے لینا ضروری ہے، اور وہ معلومات ایک ذات کی اس طریقے سے 100% عکاسی نہیں کرتی کہ دونوں میں کسی قسم کا فرق نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ بالخصوص اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے معلومات، کہ جو معلومات بھی ہوں گی اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے آگے ہے، اور چونکہ وہ اس سے باکمال ہے اور اس سے آگے ہے اس لیے برخلاف ہو جائے گی۔ میری معلومات اس کے کچھ ذات کا
کی عکاسی کر رہی ہے، تمام ذات کی نہیں، اور وہ جو کچھ ذات کی بھی عکاسی ہو رہی ہے وہ میرے وجود کے اعتبار سے ہے، نہ کہ وہ جو خارج میں جیسی موجود ہے۔ مثلا سورج جیسی تپش رکھتا ہے ویسی میری آنکھیں تھوڑی دیکھ رہی ہیں، یا ویسی میری سکن نہیں اس کا احساس کر رہی جو سورج کی اپنی ذات کے پاس موجود ہے۔ اس ٹائم آگ فاصلے کی وجہ سے میرے پاس وہ آگ کی حرارت کا حصہ پہنچ رہا ہے کہ جو میری زندگی کا باعث ہے، وَإِلَّا تو جل کے خاکستر انسان ہو جائے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرے پاس جو چیز آ رہی ہے وہ میری ظرفیت اور وجود کے مطابق ہے، وَإِلَّا وہ ذات وہ انتہائی قوی ذات ہے، اصلاً اس کا ہم نہ تصور کر سکتے ہیں نہ اس کا بیان زبان سے کر سکتے ہیں کہ اس قدر مثلا کیا بیان کریں۔ ہمارے پاس ٹوٹل پیمانے ہی آگ ناپنے کے ہیں کہ 5000 مثلا سینٹی گریڈ کے حوالے سے یا فارن ہائٹ کے حوالے سے جو بھی اس کا پیمانہ ہوتا ہے، اس سے اوپر ہے نہیں آگ کا پیمانہ ہمارے پاس۔ اب جو اس سے اوپر کی آگ ہے اسے ہماری پیمائش نہیں ناپ سکتی کہ کتنی اس کے اندر آگ ہے، وہ تو آگ 2000 یا 5000 کو ہی احساس کر سکتی ہے، اس کے آگے ہے ہی نہیں۔ لہٰذا یہ ہم لوگوں کی ظرفیت میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تمام اعتبار سے لامحدود ہے، ہم کس طریقے سے اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز بیان کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مخلوق اور اپنے درمیان یہ حجاب نہ رکھے ہوتے اصلا خلقت کا سلسلہ ہی نہ شروع ہوتا۔ یعنی سورج، اور یہ مثال معنی کے اعتبار سے سمجھانے کے لیے اللہ اور سورج کی نعوذ باللہ مثال دینا مقصود نہیں ہے، یعنی زندگی کا سفر کیسے شروع ہوتا ہے یہ بیان کرنا مقصود ہے۔ سورج ایک وجود حقیقی رکھتا ہے، اگر یہ مخلوق اس سے خاص ایسے تناسب میں نہ فاصلے میں پائی جاتی جس کی بنیاد پر اس کی تپش اس مخلوق کے لیے سازگار ہے اور زندگی کا سبب ہے، تو مجھے بتائیں کہ کوئی چیز باقی بچتی؟ یا ہر چیز ہی سورج جلا دیتا۔ اسی طریقے سے بعض ذوات بہت قوت رکھتی ہیں، بہت قوت، اگر حجاب در حجاب یہ نہ ہوتے تو اصلاً زندگی کا سفر ہی نہ شروع ہوتا۔ یعنی جہاں پہ جبریل کے پر جل جائیں وہاں پہ ہم جیسے لوگوں کے تو اصلاً وجود ہی نہیں باقی رہ سکتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جو اس مقام تک پہنچی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قاب قوسین او ادنیٰ کا فاصلہ رہ گیا۔ وہ بھی مادی فاصلہ نہیں ہے، مادی فاصلہ ہو تو شرک لازم آتا ہے، مادی فاصلہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ آپ نے جب مطلب سمجھ لیا، اب آپ آئیں امام کی روایت کی طرف۔ امام علیہ السلام سے راوی نے سائل نے پوچھا، فقال له السائل فإن لم نجد موہوما الا مخلوقا، یہ جو معلومات بنائی ہے یہ کس نے بنائی ہے؟ آپ کے نفس نے ایجاد کی نا، اسے اپنے اندر بنایا، یا وہ جو اللہ نے نظام بنایا اس کی وجہ سے آپ کے آئینہ نفس کے اوپر وہ تصویر ابھری نا؟ وہ تصویر کس کے ذریعے سے قائم ہے؟ آپ کے نفس کے ذریعے سے قائم ہے۔ یہ معلومات کس کے ذریعے سے قائم ہے؟ آپ کے نفس کے ذریعے سے قائم ہے۔ لہٰذا سائل نے سوال کیا، ہم تو ہر وہ چیز جس کا توہم کرتے ہیں یعنی تصور کرتے ہیں یا جس کی معلومات رکھتے ہیں وہ تو مخلوق ہے ہماری، صحیح ہے، وہ کیا ہے؟ مخلوق۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے درست تمہاری، لو کان ذالک، کیونکہ اگر ایسا ہوتا کہ ہر تصور جو تم نے کیا ہے وہ مخلوق کہلاتی، صحیح ہے، خالق نہیں مخلوق کہلاتی، کما تقول جیسا تم کہتے ہو، لکان التوحید توحید عنا مرتفعہ، تو توحید ہم سے اٹھا لی جاتی، پھر تو ہم پابند ہی نہ ہوتے کہ ہم توحید کا اقرار کریں، کیونکہ جو بھی اقرار کریں گے وہ تو مخلوق ہے، خالق پتہ ہی نہیں لگ سکتا کیا ہے، صحیح ہے۔ اس لیے امام نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہوتی کہ ہر تصور کو تم مخلوق کہہ دو جو ہمارے وجود میں ہے، ہر معلومات کو تم ہماری مخلوق کہہ دو، تو ہر معلومات جس کو تم ہماری مخلوق کہہ دو گے تو پھر تو توحید کو کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ پھر آگے فرماتے ہیں لِأَنَّ لَمْ نُكَلَّفْ غَيْرُ مَوْهُومٍ، کیونکہ ہم تو اس کے تکلیف ہمیں نہیں دی گئی جس کا علم نہیں رکھتے، جس کا تصور کر سکتے ہیں، جس کا علم رکھ سکتے ہیں، اسی کے اوپر مکلف ہیں، اسی کا اقرار کریں، اسی کا اعتقاد کریں، اس کے مطابق ہی عمل انجام دیتے ہیں۔ اگر مثلا ایک جگہ آپ کو ایک نشان پڑا ہوا ہے، نہیں پتہ پانی کا ہے نجاست کا ہے، اب آپ یہاں پہ پہلے پتہ پاک تھی، اب نہیں پتہ کہ نجاست ہے یا پانی ہے، یہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ آپ کے لیے ثابت نہیں ہے کہ یہ نجاست ہے، اس لیے اسے نجس شمار نہیں کریں گے، کیونکہ پہلے کیا تھا؟ پاک، علم ہے، پاک ہے۔
اب ایک نشان ہے، نہیں پتہ کہ نجاست کا ہے یا پانی کا ہے، تو آپ اپنے علم کے مطابق عمل کریں گے، آپ کے پاس چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ۔ اور وہ جو علم ہے وہ معلومات کی صورت میں ہوتا ہے، تصورات کی صورت میں ہوتا ہے۔ ہاں وہ تصور کبھی حسی ہوتا ہے، تصور کبھی خیالی ہوتا ہے، تصور کبھی عقلی ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن بالآخر ہم کیا ہیں؟ لم نکلف لأن لم نکلف غیر موہوم، غیر تصور کے اوپر تکلیف ہمیں نہیں دی گئی۔ اگر ہم خالق کو جان ہی نہیں سکتے تو اس کا اقرار بھی نہیں کر سکتے، اقرار نہیں کر سکتے تو ربط بھی اس کے مطابق اور اس کے مطابق عمل بھی نہیں انجام دے سکتے، کیونکہ انسان عمل کے انجام دہی میں محتاج خلق ہوا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَلَكِنَّ نَقُولُ، لیکن ہم یہ بات کہتے ہیں كُلُّ مَوْهُومٍ بِالْحَوَاسِ مُدْرَكٍ بِهِ، ہر وہ تصور جو حواس کے ذریعے سے حس کیا جائے، جو حواس خمسہ کے ذریعے سے درک کیا جاتا ہے، ہر وہ تصور حسی، تحدہ الحواس، حواس اس کا آ کے احاطہ حدود بندی کر دیتے ہیں، حواس ہر چیز کی حد بندی کرتے ہیں۔ میں اس کی آسان مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اگر آپ سورج کے اوپر کھڑے ہوں تو سورج کی حد بندی ہو جائے گی آپ سے، لیکن ابھی سورج کی حد بندی ہو جاتی ہے یا نہیں؟ جو آپ کو حد، سورج کی حد نظر آ رہی ہے نا، حدود، اس کے قرص جو اس کے ایک گول صورت ہے، نظر آتی ہے یا نہیں؟ یہ جو حد بندی ہے یہ ہمارے حس نے کی ہے یا واقعاً اسی طرح ادھر حس نے کی ہے نا؟ تحدہ الحواس، ہر وہ تصور حسی جس کا آپ حواس کے ذریعے سے حس کرتے ہیں، اس کی حدود کو کون معین کرتا ہے؟ ہمارے حواس معین کرتے ہیں۔ جو ٹمٹماتے ستارے نظر آ رہے ہیں آپ کو، ان کی حدود اسی طرح ہیں جیسی آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، حواس نے حد بندی کر دی، حواس نے حد بندی کی ہے۔ اس میں ایک نقطہ مثبت بھی ایک منفی بھی ہے، کیونکہ دنیا کی رنگینی جو ہے وہ حواس ہی ہمارے لیے لے کے آتے ہیں، وإلا حقیقت میں دنیا کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ مثلا حواس ہمیں بتاتے ہیں کہ یار یہ بادل جو ہے سمندر کی مانند ہے، حواس ہمیں دکھاتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے اب یہ ادھر ختم ہو رہی ہے، وإلا حقیقت تو اس طرح سے نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کے لیے زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ رنگین ہو جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف منفی نقطہ یہ ہے کہ حواس کی باتوں پہ اعتقاد نہ قائم کر لے، حواس کی باتوں کو یقین نہ سمجھ لے، اسے حقیقت نہ سمجھ لے، یہاں پہ نقص ہے۔ اس لیے امام نے فرمایا کہ تحدہ الحواس وتمثلہ، اور یہ حواس اس کو تمثیل کر دیتے ہیں، اس کی شکل اور صورت تمہارے سامنے بناتے ہیں۔ فہو مخلوق، چونکہ حواس نے وہ تمہارے اندر بنائے، وہ مخلوق ہے، نہ تم یہ کہو کہ ہر معلومات مخلوق ہے۔ بس حس کے ذریعے سے جو چیز بھی بنتی ہے، چونکہ حواس کے قلم سے وہ نقش نگاری ہوئی ہے، اس لیے ہم کہیں گے یہ مخلوق ہے۔ صحیح ہے؟ یہ کس کی مدد سے ہوئی ہے؟ حواس کے قلم سے یہ نقش نگاری ہمارے پردہ ذہن اور آئینہ ذہن کے اوپر ہوئی ہے۔ فہو مخلوق، وہ مخلوق ہے۔ اذ کان النفی، کیونکہ اگر آپ نفی کریں گے، ہر معلومات کی نفی کر دیں گے اور کہیں گے ہر معلومات کیا ہے؟ وہ مخلوق ہے، وہ اصلاً خالق ہے کے بارے میں ہمیں کچھ بھی بیان نہیں کرتی، وہ حقیقت کے بارے میں کچھ بیان نہیں کرتی۔ اذ کان النفی هو الابطال والعدم، تو وہ تو ایک شے کو باطل قرار دینا اور عدم ہے، اور عدم حقیقت میں کچھ وجود نہیں رکھتا۔ عدم کا مفہوم ہمارے نفس میں وجود رکھتا ہے، وإلا کچھ وجود نہیں رکھتا۔ یہ بدایت الحکمہ میں پوری فصل ہے اور بڑی خوبصورت اور عمیق یہ مطلب ہے۔ عدم دو طرح سے ہوتا ہے، ایک دفعہ اضافت کی وجہ سے عدم ہوتا ہے، ایک دفعہ وجود کے مقابلے میں عدم ہے، مطلقاً عدم ہے۔ عدم حقیقت کے اندر کوئی حقیقت نہیں رکھتا، لیکن مفہوم عدم ہے یا نہیں؟ مفہوم عدم ہمارے باطن کے اندر ہے، لیکن وہ مفہوم عدم کا باہر کوئی مصداق ہمارے پاس ہے؟ اب یہ ایک بہرحال الگ بحث ہے۔ امام فرماتے ہیں هو الابطال والعدم، نفی کیا ہے؟ نفی فقط اور فقط، ہوا یہاں پہ ضمیر فصل ہے جو کہ حصر کا معنی دیتی ہے۔ نفی کیا ہے؟ فقط و فقط ایک شے کو باطل قرار دینا اور ایک شے کے عدم کو بیان کرنا ہے۔ تم اپنے وجود میں اگر نفی کر دو معلومات کی تو تم یہ ثابت کر رہے ہو کہ اللہ نہیں ہے، اور اللہ کے ہونے کا جو اعتقاد رکھتا ہے یہ باطل نظریہ ہے، یہ نتیجہ نکل آئے گا۔
صحیح ہے، اذ کان النفیو، کہ اگر تم نفی کر دو کاملاً کہ ہر معلومات ہمارے وجود میں مخلوق ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکل آئے گا؟ والابطال والعدم، تو تم گویا کہ ابطال کر رہے ہو، تم تو گویا کہ انکار کر رہے ہو، عدم ثابت کر رہے ہو۔ والجہۃ الثانیہ التشبیہ، اس لیے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم عدم سے باہر نکالو، یہ معلومات کا اقرار کرو کہ وہ معلومات جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرتی ہیں وہ معلومات درست ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ نہیں ہے۔ صحیح، وہ معلومات کیا ہیں؟ درست ہیں۔ اب وہ کیوں درست ہیں؟ کہیں گے اولاً حسی نہیں ہے، کیونکہ اس حس کر کے ہم نے معلومات نہیں لی، خیالی نہیں ہیں، عقلی ہیں اور عقلی حقیقت کے مطابق ہیں، لیکن عقلی کلی معلومات ہوتی ہیں۔ اس کو تشریح کی صورت میں ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ بہرحال یہ حصہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے، آگے آپ مختصر سا ترجمہ دیکھ لیں۔ والجہۃ الثانیہ تشبیہ، لیکن یہاں پہ تشبیہ بھی مراد نہیں ہے کہ ہم تشبیہ دینے لگیں، چونکہ جب بھی معنی کلی آپ لے کے آتے ہیں وہ ایک سے زائد افراد کے اوپر منطبق ہوتا ہے یا نہیں؟ مثلا آپ کہتے ہیں مفہوم کلی ایک ہے انسان، انسان کیا ہے؟ ایک ایسا مفہوم ہے جو ایک سے زائد کے اوپر منطبق ہوتا ہے یا نہیں؟ تو یہاں پہ تشبیہ کا ایک عنصر آ جاتا ہے، تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو آپ مفہوم کلی لائیں گے وہ غیر اللہ کے اوپر بھی منطبق ہوتا ہے یا نہیں؟ منطبق ہو سکتا ہے۔ اس لیے امام نے فرمایا کہ دوسری جہت تشبیہ ہے، اس کا تشبیہ ہوا صفت المخلوق ظاہر ترکیب و تألیف ہے۔ یہ وہ دقیق فلسفی نقطہ ہے کہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ اس سے پہلے والے حصے کی اور اس حصے کی بھی شرح نہیں کر سکے، مجبور ہوئے کہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام لے کے آئیں، اور اس پہ بھی مجبور ہوئے کہ اس طرح کلام کو نقل کریں کہ نکات کا بھی فرق نہ لے کے آئیں، زیر زبر پیش کا بھی فرق لے کے نہ آئیں۔ یعنی یہ جو سوال ہے نا فَإِنَّ لَمْ نَجِدْ مَوْهُومًا، اس جگہ سے لے کے آخری حصے تک ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الکافی میں جو لکھا تھا انہوں نے بعینہ علامہ مجلسی نے وہ نقل کیا ہے، کیونکہ یہاں پہ ماہیت کے عنوان سے دقیق ایک بات کی ہے، اس کا التشبیہ ہوا صفت المخلوق، تشبیہ کیا ہے؟ وہ مخلوق کی صفت ہے، الظاہر الترکیب، وہ مخلوق جو ظاہر ہے، مرکب ہے، والتالیف جو اجزاء سے مؤلف ہے، تالیف پائی ہے، فلم یکن بد، پس ہمارے پاس چارہ نہیں ہے، من اثبات الصانع، کہ ہم صانع کا اس بات کریں، ہم جو معنی لے کے آئیں اس معنی کے ہر جہت کے اعتبار سے اللہ کے اوپر ہم منطبق نہیں کر سکتے، ہم صرف اس جہت سے منطبق کریں گے کہ ثابت کریں کہ اللہ ہے، خالق ہے، معبود ہے، صرف اس جہت سے۔ یہ آپ جب دعائیں پڑھ رہے ہوں اس کو بہت مد نظر رکھیں، آپ ہر جہت سے کہ جس جہت سے مخلوق کے لیے وہ معنی ثابت کرتے ہیں یا وہ لفظ استعمال کرتے ہیں، آپ ان تمام جہت سے اللہ کے لیے ثابت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے لیے ان معانی کو آپ بیان کر کے کیا ثابت کرتے ہیں؟ وہ ہے، اس بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ لوجود المصنوعین، کیونکہ بہت سارے صانع وجود رکھتے ہیں، والاضطرار الیہم انہم مصنوعون، اور وہ اس طرف مجبور ہیں کہ وہ بہت سارے صانعین موجود ہیں، وَأَنَّ صَانِعَهُمْ غَيْرُهُمْ، اور ان سب صانعین کا جو غیر ہے، وہ جو ان سب صانعین بنانے والے، خلق کرنے والے مخلوقین جو خالقین ہیں، ان سب خالقین کا ایک اللہ ہے، اللہ سب کا خالق ہے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ بعض ایسی صفات ہوتی ہیں جو آپ کو خالق اور مخلوق میں مشترک احساس ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ دینے والی بہت ساری ذاتیں، اللہ بھی دینے والا ہے، صحیح ہے، وہاب اللہ کے لیے صفت ہے۔ رزق دینے والے آپ کو بہت سارے دکھائی دیتے ہیں، لیکن اللہ کے بارے میں کہتے ہیں خیر الرازقین، صحیح ہے۔ یا اسی طریقے سے مخلوق جو خلق کرتے ہیں، جیسے یہ ذہنی تصور حواس کی مدد سے خلق ہوتے ہیں، آپ اس دنیا کے اندر ہاتھ کی مدد سے بہت ساری چیزیں تصویر کشی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے بارے میں کہتے ہیں خیر الخالقین۔ تو یہاں پہ امام فرما رہے ہیں ان سب کے سب خالقین کا جو خالق ہے وہ ان کا غیر ہے، وَلَيْسَ مِثْلَهُمْ، وہ ان جیسا نہیں ہے، وہ اِذْ كَانَ مِثْلَهُمْ شَبِيهًا، چونکہ اگر ان جیسا ہوتا تو یہ شباہت ہوتی فی ظاہر ترکیب و تألیف ہے کہ یہ بھی مرکب ہے اجزاء سے، تو پھر اللہ کو بھی مرکب ہونا چاہیے تھا، اللہ مرکب نہیں ہے، یہ مرکب ہے، یہاں سے جدائی ہو جاتی ہے۔ اس مطلب کو انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔